بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ گندم کی خریداری کے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو 10-12 افراد کو معطل کیا گیا ہے، سرکاری جو اہلکار تھے محکمہ خوراک میں، اور اسی حوالے سے وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو نے پریس کانفرنس بھی کی اور یہ ساری تفصیلات رکھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا کوٹا گندم کی خریداری کا پورا کر لیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ گندم جو ہے یہ پنجاب سے بھی خریدی ہے۔ اب یہ جو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے لوگوں نے گندم کاشت کی ہے، یہ ٹرکوں میں لادی ہے، یہ مختلف جہاں پہ ان سے خریداری ہوتی ہے گوداموں تک انہوں نے ٹرک پہنچائے ہیں، اور یہ گندم اب سڑک کنارے پڑی ہوئی ہے۔ ٹرکوں کے اندر ٹرکوں کی قطاریں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے، یہ تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہم تعارف بھی جانیں گے اور ان کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنا نام بتائیے، کہاں سے آئے ہیں اور آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ محترم، میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام ہے حاجی ملک خواجہ محمد، آل پاکستان گولڈ ٹرانسپورٹ ٹرک اونر ایسوسی ایشن کا مرکزی صدر ہوں۔ مجھے مختلف جگہوں سے اپنا ڈرائیور بھائیوں نے، مالکوں نے ٹیلیفونی کیا کہ ہم تو آئے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہیں 6 دن سے، اور ہم کو ہمارے سے مال ان لوڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم آئے ڈائریکٹر صاحب کے پاس، اور جو ڈی ایف سی متعلقہ گوداموں میں ہوتے ہیں اس انتظامیہ سے ملے کہ بھئی آپ یہ جو لین لگے ہیں 1 2 3 اس نمبر شمار کے حساب سے آپ گاڑیاں لایا کرے، وہ ان کو ان لوڈ کرے۔ جو بغیر نمبر کے گاڑیاں آتے ہیں ڈائریکٹ آپ ان کو ان لوڈ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا اور ڈرائیوروں کو مایوسی پھیلتا ہے۔ برائے مہربانی آپ نمبر رکھیں۔ یہ کتنے ٹرک کھڑے ہیں ویسے اس وقت کم از کم 5000 5,500 ٹرک کھڑے ہیں۔ صرف پشاور میں؟ نہیں، پوری صوبے میں۔ پورے صوبے میں؟ پشاور، ازاخیل، مردان، سخاکوٹ، تمرگرہ اور کوہاٹ وغیرہ، ڈی آئی خان۔ صوبائی حکومت کہتی ہے حاجی صاحب کہ ہم نے جتنی گندم خریدنی تھی وہ ہم خرید چکے ہیں، اضافی گندم ہم نہیں خرید سکتے۔ تو اب یہ جو گندم پڑی ہوئی ہے ٹرکوں کے اندر، یہ کہاں جائے گی؟ اب ہم بھی حیران ہیں کہ ہم اس کو کہاں لے جائیں۔ نہ تو ہمارے پاس گودامیں ہیں کہ ہم اپنے گوداموں میں اس کو سنبھال سکیں، اور پھر جو ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، آفریدی، شہنواری، مومن، وزیرستان، جو یہ ایسے قومیں ہیں جو پاکستان جس وقت بن رہا تھا تو اللہ کی مہربانی سے اگر پشتون نہ ہوتا تو پاکستان کو آزادی حاصل نہ ہوتی جناب، اور وہ قوم اس وقت ذلیل ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹیر پھٹ گئے ہیں، ڈرائیوروں کو ملیریا ہو گیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے مچھر جو ہے ڈرائیوروں کو لگ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ تو ایک تو ٹرک ڈرائیورز کا یا مالکان کا مسئلہ ہے کہ مال پڑا ہوا ہے، ان لوڈ نہیں کیا جا رہا۔ جو اس گندم کے مالکان ہیں وہ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ وہ تو اس لیے کہ وہ تو پیچھے سندھ میں رہ گئے، پنجاب میں رہ گئے، مثلا ملتان، صادق آباد اور ڈیرہ غازی خان وغیرہ۔ یہ جو ساری گندم ہے یہ پنجاب سے آپ لوگ لائے ہیں؟ جی، پنجاب سے لائے ہیں اور سندھ سے لائے ہیں جناب۔ اور یہ گندم آپ سے سندھ حکومت بھی نہیں لے رہی، پنجاب کی حکومت بھی نہیں لے رہی، اس لیے اس گندم کو لایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں۔ جی، پہلے تو پنجاب حکومت ماشاءاللہ صوبہ سرحد کو 1-2 توڑے آٹا بھی نہیں دیا کرتے تھے، تو یہ تو ایک ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب ہے جو انہوں نے مہربانی کیا اور پنجاب سے تازہ گندم صبح KPK کے عوام کے لیے خریدا۔ اس پر بھی ہم اپنا وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو عوام پر صبح خیبر پختونخوا کے عوام پر یہ رحم عطا کیا اور گندم کو مہیا کیا۔ جی، اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے پھر بار بار اپیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت محکمہ فوڈ ہم سے گندم نہیں اتارا ہے، محکمہ فوڈ کو حکم کرو کہ ہم سے یہ گندم گوداموں میں اتارے
चाहे वो व्यापारियों को साल बाद पैसा देता है या 2 दिन के बाद देता है, उस दिन अदा करता है, उससे हमारा वास्ता नहीं है। हम हमारी गाड़ियों को खाली करें। तो देखें, सूबाई हुकूमत तो यही कहती है ना हाजी साहब कि हमने इतना पैसा रखा हुआ था गंदम की ख़रीदारी के लिए और हमने इतनी गंदम ख़रीदनी थी, वो गंदम सूबाई हुकूमत ख़रीद चुकी है, वो जो पैसा मुख्तस किया हुआ था वो उस पर लगा चुकी है, ठीक है। मज़ीद वो गंदम क्यों ख़रीदेगी आपसे? सर, मैंने बार बार आपसे अर्ज़ किया कि न तो हम गंदम के मालिक है और न हमने गंदम ख़रीदी है। गंदम जो आए हैं वो अपना वज़ीर आला के हुक्म से महकमा खुराक वालों ने लाया है, ओपन मंडी से, और वो गंदम आप पहुंचे हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्टर को कौन सा कसूर है? आप बताइए, ट्रांसपोर्टर को कोई कसूर है? वो तो जाहिर है कि नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे रेट मुकर्रर किया गया है 40 किलो गंदम का रेट 3,900 रुपये मेरा ख्याल है, इस तरह मुकर्रर किया गया है। तो ये जो गंदम के मालकान हैं, ये गंदम आप उनको वापस नहीं कर सकते? नहीं सर, हम कैसे वापस कर सकते हैं? जहाँ से लाए हैं उधर ही पहुँचा दें, उनको कहे जी डबल कराया हो गया, हमने इधर हमसे नहीं खरीदते तो वापस ले जाओ। जी, जो हमारे पास पैसा था, हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ ये जो बैठे हैं, जो पैसा इतना इनके पास था जो इन्होंने खर्च कर लिया है, अब वापसी के लिए इनके पास तो डीजल डालने का वो पैसा नहीं है, ये कैसे वापस जा सकता है? इसका वाहिद हल है कि सुबह वज़ीर आला सुबह सरहद का अपना वज़ीर आला से हुक्म करें फूड डिपार्टमेंट को कि भाई ये माल उतारो और इसको संभालो। ठीक है जनाब, ये आपने ट्रक मालिकान की और ड्राइवर्स की बातें सुनी। अब जो एक हद मुकर्रर की थी सूबाई हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत कहती है कि हमने अपना कोटा पूरा कर लिया है। इनका मसला बड़ा जेन्युइन है, ये कहते हैं कि 5-5.5 हज़ार से ऊपर ट्रक जो हैं पूरे सूबे में गोदामों के आसपास खड़े हैं और इनसे गंदम की ख़रीदारी करने वाला कोई नहीं है। तो इनकी डिमांड है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि इस मसले का हल ढूंढा जाए। बहुत शुक्रिया।